اگر آپ آج کی دنیا کے پولیٹیکل نقشے کی طرف دیکھیں تو سب سے زیادہ زوال پذیر قوم مسلمان ہیں، اس کے باوجود کہ 60 سے 70 60 اور 70 مسلم کنٹریز ان دا ورلڈ، اس کے باوجود کہ 2 بلین مسلم 2 ارب مسلمان دنیا میں رہتے ہیں۔ ایک مسلم ملک ایسا بھی ہے جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، سوورینٹی بھی بظاہر لگتا ہے کہ تمام مسلمان ملکوں کے پاس ہے، مگر پچھلے 100 150 سال میں جو بھی دنیا کے اندر سپر پاور ہے، اس کا جب دل کرتا ہے ہماری ٹیریٹری کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے، جب دل کرتا ہے ہمیں دھمکی لگا دی جاتی ہے، جب ہمارے ہاں مسلمان شور مچاتے ہیں تو کبھی حکومت کے منہ پہ پیسے مار دیے جاتے ہیں، کبھی سینکشن لگا دی جاتی ہیں، کبھی صرف دوست دھمکی سے کام چلا لیا جاتا ہے۔ یہ کیا کہانی ہے؟ آج سے تقریباً 100 سال پہلے علامہ اقبال نے شکوہ کیا تھا مسلمانوں کے زوال کا۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں، ہم بہت باتیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کا یہ پوائنٹ ہے، اس سال سے شروع ہوا، اس ایونٹ سے شروع ہوا، مگر اس کے محرکات کیا تھے، اصل وجہ پہ ہم آج تک نہیں پہنچ سکے۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں نہ صرف وہ ایونٹ بتائیں گے جہاں سے کہانی کا سٹارٹ ہوا، بلکہ ہم آپ کو وہ وجہ بھی بتائیں گے کہ مسلمانوں کے زوال کی اصل وجہ ہے کیا۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ سال ہے 1683، یورپ کا شہر ہے وینا، آٹومن فورسز انڈر کارا مصطفیٰ پاشا، انہوں نے وینا کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ ہر سال ویسٹ ورڈ ایکسپینشن کی کوشش کرتی ہے۔ آٹومن ایمپائر اس وقت کی سب سے طاقتور آرمی جو یورپ کے اندر تھی وہ تھی سلطنت عثمانیہ۔ جو سلطان تھا اس کا نام تھا محمد دا فورتھ۔ سب کا یہ خیال تھا کہ وینا کا شہر اب سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن جائے گا۔ یورپ کے چھوٹے چھوٹے ملک تھے اس زمانے میں اور کوئی بڑی ملٹری پاور نہیں تھی یورپ کے پاس، مگر جو بادشاہ تھے اس زمانے میں یورپ کے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر وینا کا شہر آٹومن سلطنت کے اندر آ گیا تو پھر اٹ از اے میٹر آف ٹائم کہ سارا یورپ آٹومنس کے قبضے میں چلا جائے گا۔ ایک کمبائنڈ فورس بنائی جاتی ہے سارے یورپ کی، اور اس کی قیادت دی جاتی ہے جان سوبیسکی دی تھرڈ، جو کہ پولینڈ کا بادشاہ تھا۔ وہ یورپ کی کمبائنڈ فورسز کے ساتھ اس محاصرے کو ختم کراتا ہے۔ آٹومن کی آرمی ریٹریٹ کر جاتی ہے۔ لانگ ٹرم کانسیکوینس یہ ہوتا ہے کہ ہولی لیگ ایک بنائی جاتی ہے یورپ کے اندر 1684 میں، اور ایونچولی ٹریٹی آف کارلووٹس سائن کی جاتی ہے 1699 میں۔ چھوٹا سا یہ ایونٹ لگتا ہے، مگر اس ٹریٹی کے اندر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم آپس میں جتنا مرضی لڑ لیں، مگر اگر باہر سے کوئی مسلمان آرمی ہمارے اوپر حملہ کرے گی تو ہم مل کے مقابلہ کریں گے۔ جو لوگ اس زمانے میں سلطنت عثمانیہ میں رہتے تھے، جو حکومت کرتا تھا سلطان سلطنت عثمانیہ کا، وینا کی ڈیفیٹ سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ یہ بات کریں گے کہ سلطنت عثمانیہ کا ایونچول خاتمہ 1930s میں ہوا، بات بالکل ٹھیک ہے، مگر جو فرق تھا کہ یہ جو ہماری کہانی ہے مسلمانوں کے زوال کی کہانی، یہ 1683 سے اس لیے سٹارٹ ہوتی ہے کہ ایک قوم نے مل کے لڑنا سیکھ لیا اور ایک قوم نے فریگمنٹ ہو کے زوال کا رستہ اختیار کر لیا۔ اگر ہم آپ کو 1683 کی دنیا میں لے چلیں تو اس زمانے میں ساری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ 3 بڑی ایسی طاقتیں تھیں جو تقریباً نون ورلڈ کے اوپر حکومت کیا کرتی تھی۔ انڈیا کے اندر مغل ایمپائر تھی جس کے اوپر بادشاہ تھا اورنگزیب عالمگیر۔ جو یورپ کا علاقہ تھا یعنی سینٹرل ایشیا سے لے کے ایسٹرن یورپ تک، اس کے اوپر سلطنت عثمانیہ تھی، بادشاہ کا نام تھا محمد دا فورتھ۔ اور ایک تیسری طاقت بھی تھی جس کی حکومت تھی ایران کے اوپر، وہ طاقت تھی صفوید ڈائنیسٹی جو اصفہان سے حکومت کیا کرتی تھی، بادشاہ کا نام تھا شاہ سلیمان دا فرسٹ۔ 3 ایسی طاقتیں جو فریگمنٹڈ ضرور تھیں مگر انتہائی زیادہ طاقتور تھی۔ اس وقت کے حساب سے دنیا کی تقریباً 60% GDP مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ اس کہانی میں ہم آپ کو بیک اینڈ فورتھ لے کے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایونٹ ہے 1683 کا، یہ بار بار اس کہانی کا حصہ بنے گا۔ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو ڈویژن تھی مسلم دنیا کی، اس کی کیا وجہ، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ متحد ہونے کا فیصلہ یورپ نے کیا کیا اور ایونچولی اس کا رزلٹ آیا کیا۔ 1683 کے اندر یہ جو سوال تھا یہ آج کی طرح زندہ تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون ہو۔ دیکھیے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ مسلمانوں کا ہمیشہ سے ایک خلیفہ تھا، اور وہ جو خلیفہ ہے وہ ایک لیجٹمیٹ ہیڈ ہے ساری مسلم امت کا۔ 1683 کی دنیا میں ایسے نہیں تھا، کیونکہ خلیفہ اس زمانے میں وہ شخص ہوتا تھا جو سلطنت عثمانیہ کا بادشاہ تھا،
مگر ایک اور بادشاہ تھا اس زمانے میں مسلم دنیا کے اندر، جس کی طاقت بھی زیادہ تھی، جس کا پیسہ بھی زیادہ تھا، جس کا ٹیریٹری بھی زیادہ تھی، جس کی آرمی دنیا میں سب سے بڑی تھی، اور وہ تھی دا مغل امپائر آف انڈیا۔ یہ جو خلیف کویسچن ہے یہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے کہ آٹومن سلطان جو ہے وہ خلیفہ کیسے بن گئے۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ 1517 کے اندر سلیم دا فرسٹ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ حجاز کے اوپر قبضہ کرے گا۔ حجاز اس علاقے کو کہتے ہیں جس کے اندر مکہ اور مدینہ کے شہر واقع ہے۔ اس علاقے پہ 1517 میں مملوکس کی حکومت تھی جو مصر سے حکومت کیا کرتے تھے۔ 1512 to 1520 کے درمیان یہ علاقہ مملوکوں کو اس سے ہٹا دیا گیا اور سلطنت عثمانیہ کی حکومت اس پہ قائم ہوگی۔ فرام دس پوائنٹ آن جو سلطان تھے سلطنت عثمانیہ کے، انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اب ہم لیجٹمیٹ خلیفہ ہیں مسلمانوں کے۔ پرابلم یہ تھا کہ ان کے اعلان سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ دوسری طرف دنیا کی دوسری طرف انڈیا میں مغلوں کی حکومت تھی۔ یہ جو مغل تھے یہ انتہائی زیادہ طاقتور تھے، انتہائی زیادہ پیسے والے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی آٹومن سلطان کی جو لیجٹمیسی ہے اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ جو سکے جاری کرتی تھی مغل حکومت اس کے اوپر مغل بادشاہ کا نام ہوا کرتا تھا۔ جو خطبہ تھا مسجدوں میں پوری انڈیا میں، اس کے اندر جو مغل بادشاہ تھا اس کا نام لیا جاتا تھا۔ کمپلیٹ سورینٹی تھی انڈیا کی مغل امپائر کی اپنے حالات کے اوپر، اپنے معاملات کے اوپر، اپنی فوج کے اوپر، اپنی ڈپلومیسی کے اوپر۔ ایڈمنسٹریٹیولی، پولیٹیکلی، ملیٹریلی مغل امپائر کا کوئی تعلق نہیں تھا اس خلیفہ سے جو استنبول میں بیٹھ کے حکومت کیا کرتا تھا۔ دوسری طرف بیچ میں اس کہانی کے صفویت کی حکومت تھی جو ایران کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ شیعہ مسلک سے ان کا تعلق تھا اور یہ ریلیجس اتھارٹی ویسے ریجیکٹ کیا کرتے تھے سلطنت عثمانیہ کی، کیونکہ وہ حنفی سنی تھی۔ دوسری طرف ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر صفوید اور آٹومنس کے درمیان جنگ رہتی تھی، یعنی پاور ڈیوائیڈڈ تھی۔ حالانکہ بظاہر اگر آپ اس زمانے کی دنیا کو دیکھیں یا اگر آپ یورپ میں بیٹھ کے دیکھیں تو ایسے لگتا تھا کہ ساری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ تینوں امپائرز آپس میں نہ صرف ڈیوائیڈڈ تھی بلکہ ایک دوسرے کے خلاف اکثر فیصلے کیا کرتی تھی۔ مذہب ان کو ضرور جوڑتا تھا جس طرح آج مذہب تمام دنیا کے مسلمانوں کو جوڑتا ہے، مگر سورینٹی اور نیشنل انٹرسٹ ان کو تب بھی ڈیوائیڈ کرتے تھے جس طرح آج ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ اس زمانے کے جو آٹومنز ہیں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کا صرف یہ خیال تھا کہ ویسٹ ورڈ ایکسپینشن ہونی چاہیے، بالکنز ایریا کے اندر جانا چاہیے اور یورپ کے ساتھ جنگیں لڑنی چاہیے، جو میڈیٹرینین ہے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو صفوید تھے ان کا بس یہ خیال تھا کہ ہم ایران کے علاقے کو بچا لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ سیکٹیرین بنیاد کے اوپر ایران کے اندر حکومت یعنی شیعہ ایک حکومت ہونی چاہیے دنیا میں۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ہماری جو ٹوٹل ڈیفنس ہے اس کو ہمیں آٹومنس کی طرف پوائنٹ کرنا چاہیے، کہ ہمیں جو خطرہ ہے وہ نہ یورپین سے نہ کسی اور قوم سے، ہمیں خطرہ آٹومن سے۔ اگر آپ ایران کا نقشہ دیکھیں تو یہ پانی کا رستہ کنٹرول کرتا ہے فرام یورپ ٹو ایشیا، تو یہ کوشش یہ کرتے تھے کہ جو آٹومن سلطنت سے جو ایشیا کی طرف سامان جا رہا ہے یا دوسری طرف جا رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جو مغلس تھے وہ ٹوٹلی انڈیا سینٹرک تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ کنسولیڈیشن صرف انڈیا کے اندر ہونی چاہیے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جو ہندو راجپوت قومیں ہیں انڈیا کے اندر ان کے ساتھ الائنسز ہونے چاہیے، اور جو ساؤتھ انڈیا دکن کا ایریا کافی دہائیوں تک مغل کوشش کرتے رہے وہاں کیمپینز کرنے کی۔ انفیکٹ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے تک آتے آتے تقریباً 30 سال 30 ایئرس سے مغلز کیمپین کر رہے تھے دکن کے اندر، ملٹری کیمپین، جس کی وجہ سے ان کی جو ٹریجری تھی وہ آلریڈی خالی ہو گئی تھی۔ یہ جو کہانی ہے یہ اگین جمع ہو جاتی ہے 1683 وینا کے اندر۔ 1683 میں وینا کے واقعے سے پہلے کا نقشہ تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیں۔ جو آٹومنس تھے وہ بالکنز کو کنٹرول کرتے تھے، اناتولیا کو کنٹرول کرتے تھے، لیوانٹ کے علاقے کو یعنی مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرتے تھے، ایجپٹ یعنی مصر کو کنٹرول کرتے تھے، حجاز کو کنٹرول کرتے تھے۔ آرٹلری جو تھی آٹومنس کے پاس وہ دنیا کی سب سے زیادہ ایڈوانس تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب محمد نے استنبول یعنی کانسٹینٹینوپل کو فتح کیا تو دنیا کی سب سے بڑی توپ جو ہے وہ آٹومنس کے پاس تھی۔ جینیسری کارپس، وہ لوگ جو جان دینے کو تیار تھے آٹومن سلطنت کے، ایک ایسا ان کا کور تھا فوجیوں کا جس سے ساری دنیا ڈرا کرتی تھی، اور میڈیٹرینین کے علاقے کے اوپر ٹوٹل نیول قبضہ تھا آٹومنس کا۔ دوسری طرف دا گریٹ مغلز جو انڈیا کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے، یعنی اکبر، شاہ جہاں، اورنگزیب، ون آف دا لارجسٹ اکانومیز ان دا ورلڈ، کہتے ہیں دنیا کی 25% GDP کو کنٹرول کیا کرتے تھے مغلز۔
دنیا کی سب سے بڑی آرمی جو تھی وہ مغل آرمی تھی. اتنا زیادہ ریونیو آتا تھا مغل امپائر سے کہ یہ جو تاج محل آپ دیکھتے ہیں، یہ جو بڑی بڑی بلڈنگیں میں آپ دیکھتے ہیں، انفیکٹ بڑی بڑی بلڈنگیں تو آپ کو سلطنت عثمانیہ میں آج بھی نظر آتی ہیں. اس کے اوپر پیسہ اتنا لگتا تھا جتنی کئی یورپین ملکوں کی GDP نہیں ہوا کرتی تھی. اس کے علاوہ جو پرابلم تھا مغل امپائر کے ساتھ، ان کے پاس کوئی نیول ڈاکٹرن ہی نہیں تھی. یعنی آپ کو تاریخ میں کبھی بھی کسی مغل ڈاکومنٹ کے اندر یہ نہیں بات ملتی کہ ایک نیوی بھی ہونی چاہیے. انڈیا جو ہے وہ ایک پیننسولا ہے، یعنی 3 طرف سمندر ہے انڈیا کے، اور اس کے اوپر حکومت کرنے والی جو مسلم کنگڈم تھی اس کا یہ خیال تھا کہ پانی کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے، ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہمیں کبھی بھی کوئی ختم نہیں کر سکتا. تیسری طرف تھی صفوید امپائر، شاہ عباس، صفی دا فرسٹ، سلطان حسین. یہ وہ امپائر تھی جو ذرا چھوٹی تھی سائز میں، مگر پیسے میں یہ بھی کم نہیں تھی. کیونکہ جو ٹریڈ روٹس تھے اس زمانے میں دنیا کے، یعنی 1683 سے پہلے کے، اگر آپ نے یورپ سے ایشیا کی طرف جانا ہوتا تھا تو آپ کو ان کے رستے سے گزر کے جانا پڑتا تھا. چاہے آپ زمینی رستے سے جانے کی کوشش کر رہے ہوں، چاہے آپ پانی کے رستے سے جانے کی کوشش کر رہے ہوں. یعنی کہ یہ پورے دنیا کے ٹریڈ روٹس کو ٹیکس کیا کرتی تھی. پیسے کی ان کے پاس بھی کمی نہیں تھی. سمجھ ہمیں یہ آتا ہے کہ ان تینوں امپائر میں کمی کوئی نہیں تھی سوائے یونٹی کے اور شاید سمجھداری کے. جب کمبائنڈ یورپین فورسز نے ایک مسلم آٹومن آرمی کو ہرایا، ہمیں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا مغل انڈیا سے کہ کسی ملٹری انٹرونشن کی بات کی ہو یا کسی قسم کی تشویش کا اظہار کیا گیا. صفوید نے بھی شاید خوشیاں منائی کہ کم از کم آٹومنز کو ڈیفیٹ ہو گئی ہے. کوئی یونیفائڈ کال ٹو آرمز نہیں تھی، اس وجہ سے نہیں کہ یورپ سے کسی کو خطرہ نہیں تھا، اس وجہ سے کہ اس زمانے کے اندر جو بادشاہ تھے، اس زمانے میں جو مسلمان تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم جس امپائر کے اندر رہتے ہیں ہماری لائلٹی صرف اس امپائر کے ساتھ ہے. کسی قسم کی ایز اے کمبائنڈ مسلم امت کوئی اوبلیگیشن، بائنڈنگ اوبلیگیشن میکینزم نہیں ہوا کرتا تھا. یعنی جو پولیٹیکل ریالٹی تھی اس زمانے کی وہ بالکل اسی طرح تھی جس طرح کہ آج کی پولیٹیکل ریالٹی ہے. تھوڑا سا اب یورپ کی بھی بات کرتے چلیں کہ یہ پلٹا کیسے آیا تاریخ کے اندر. سن 1700 سے پہلے یورپ کے اندر بھی شدید فریگمنٹیشن تھی. اگین اگر آپ آج کی دنیا میں رہتے ہیں یا اس زمانے کی مسلم دنیا کے اندر رہتے ہوں، آپ کا یہ خیال ہوگا کہ یورپ میں سارے کرسچنز رہتے یونیفائڈ رہتے ہیں. ایسے نہیں تھا. یورپ کے اندر بھی کرسچینٹی بٹی ہوئی تھی، بادشاہ بٹے ہوئے تھے، پولیٹیکل فریگمنٹیشن تھی، آپس میں جنگیں لڑا کرتے تھے. یعنی اسپین کی جنگ تھی فرانس کے ساتھ، انگلینڈ کی جنگ تھی اسپین کے ساتھ، اور جو ڈچ تھے، جو ہالینڈ کے لوگ تھے، ان کی جنگ تھی ہیبسبرگز کے ساتھ. ہیبسبرگز وہ بادشاہ تھے جو ایسٹرن یورپ کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے. 30 ایئر وار یعنی 1618 سے 1648 تک لڑی گئی یہ جو جنگ تھی، یہ یورپین طاقتوں نے آپس میں لڑی. اور یہ جو جنگ ہے یہ ختم ہوئی 1648 میں، یعنی کہ صرف 30 سال پہلے وینا کے محاصرے سے، جہاں پہ یہ تمام لوگ مل کے جنہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا. یعنی کہ جب وینا ہوا 1683 میں تو ایک ٹیمپریری کولیشن بنا دیا گیا. یہ وہ موقع تھا جس کے بعد یورپ کی تاریخ بدلنے والی تھی، یورپ کی قسمت بھی بدلنے والی تھی. سن 1700 کے آتے آتے 1700 کے آتے آتے ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی تھی دنیا کے اندر. وہ یہ کہ جو یورپ کی طاقتیں تھیں جب وہ وینا میں جیت گئیں تو انہوں نے، چونکہ وہ کم لوگ تھے اور ان کو اس بات کا بڑی اچھی طرح پتہ تھا کہ آٹومن امپائر، صفوید اور مغل امپائر تو لازمی طور پہ اتنی طاقتور ہیں، لینڈ بیسڈ آرمیز ان کی اتنی بڑی ہیں، یعنی جو زمینی فوجیں وہ اتنی بڑی ہیں کہ جتنی شاید یورپ کی تمام آبادی تھی اس سے زیادہ شاید ان کی صرف آرمیز ہوا کرتی تھی، ان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو سمندر کے رستے ہیں جس پہ نہ آٹومنز نے بہت زیادہ دھیان دیا تھا، مغلز نے تو بالکل ہی نہیں دیا تھا، اس کے رستے جو ہے وہ دنیا پہ حکومت یا دنیا کے اندر ترقی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ نیول ڈومیننس یعنی نیویز کو بنانا شروع کر دیا. اس زمانے میں جو مسلم امپائرز تھی ان کا جو ریونیو تھا وہ ٹوٹل لینڈ بیس ریونیو تھا، یعنی کہ ایگریکلچر سے وہ ریونیو کمایا کرتے تھے. جو ٹریڈ ہوتی تھی، زمینی ٹریڈ، اس سے پیسے بنایا کرتے تھے. ملٹری ضرور مضبوط تھی مگر اگر سمندر کے رستے ان پہ حملہ کیا جاتا تو وہ انتہائی زیادہ ویک تھے. وینا کا جو معاشرہ تھا، وینا میں جو ہار تھی سلطنت عثمانیہ کی آرمیز کی، اس سے یورپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم ان کو ہرا سکتے ہیں
مگر شاید ابھی وقت نہیں آیا. انہوں نے جب اپنی نیویز کو ڈیولپ کرنا شروع کیا تو ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ انہوں نے جوائنٹ اسٹاک کمپنیز بنانا شروع کر دیں. ان کا ایک خیال تھا کہ یہ جو سلطنت عثمانیہ ہے، مغل امپائر ہے، صفوید ہے، ان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے حکومت کے پاس، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو انہوں نے سوچا کہ ہم ایک کمرشل مرچنٹ فلیٹ ایسی بنائیں جو ساری دنیا سے کاروبار کرے، اور ایک ایسی کمپنی جو جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہو، جو لوگوں کے پیسے سے بنی ہوئی ہو، اس کمپنی کو اتنا بڑا بنا دیا جائے کہ وہ ایونچولی دنیا کی سمندر کی ٹریڈ کو کنٹرول کرنا شروع کر دے. پہلی جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہالینڈ یعنی نیدرلینڈس کے اندر بنائی گئی سن 1602 میں. اس کے بعد انگلینڈ کے اندر ایک سینٹرل بینک بنایا گیا 1694 میں، دا بینک آف انگلینڈ. یہ وہ ٹائم تھا جب ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ پیسے کے ساتھ بڑے بڑے مسئلوں کو حل کیا جا سکتا ہے. اگر سمندری رستوں کو کنٹرول کیا جائے تو ایونچولی یہ بڑی بڑی قوتیں خود ہی فیل ہو جائیں گی. ہوتا کیا ہے کہ جب طاقت کے نشے میں آپ ہوتے ہو تو آپ کو جو سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے دنیا کا، وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. یہ وہ ٹائم تھا، یعنی 1600 1700 1800، جب دنیا کی طاقت کا سینٹر آف گریوٹی تبدیل ہو رہا تھا، لینڈ ایمپائر سے تبدیل ہو کے میری ٹائم سسٹم یعنی سمندری رستوں کی طرف جا رہا تھا. جو سلطنت عثمانیہ تھی، مغل امپائر تھی، جو صفوید تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ لینڈ اور ٹیریٹری کی ٹیکسیشن سے ملکوں کو چلایا جا سکتا ہے. حقیقت یہ تھی کہ جو گلوبل ٹریڈ فائنینس ہے وہ دنیا کا ایک نیا اکنامک رستہ بنتا جا رہی تھی، جو سیج وارفیئر ہے. یعنی ان بڑی بڑی آرمیز نے جب کسی علاقے پہ قبضہ کرنا ہوتا تھا، وہ شہروں کا محاصرہ کر لیا کرتے تھے. یورپ نے یہ بات سمجھ لی کہ شہروں کے محاصرے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم بھی لگتا ہے، پیسہ بھی لگتا ہے. اس کی جگہ اگر سمندر کے رستے حملہ کیا جائے، توپوں سے حملہ کیا جائے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی جائے، تو کسی بھی شہر کے اوپر، کسی بھی ملک کے اوپر، کسی بھی امپائر کے اوپر قبضہ کیا جا سکتا ہے. مسلم امپائر طاقتور ضرور تھی، مگر مسلم امپائر بنی ہوئی تھی ان پرانے خیالات، پرانی روایات کے اوپر جو پہلے سے چل رہی تھی. دنیا ایک نئے دور کے اندر داخل ہوتی جا رہی تھی. یہ وہ دور تھا جب مل کے کام کرنے سے اور جو باہر کے لوگ ہیں ان کو مل کے بگانے سے مسئلوں کا حل ہوتا تھا. مسلمانوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک زمانے میں ساری دنیا کے اوپر وہ حکومت کرتے تھے، مگر جب وہ آپس میں لڑنا مرنا شروع ہو گئے، ایک دوسرے کی مدد کو نہیں پہنچتے تھے، اس سے یہ پوری امپائر تباہ ہو گئی. اور آج ہم اس کے ریزلٹس بھگت رہے ہیں. چلتے چلتے ہوا یہ کہ یورپ نے پہلی جنگ عظیم تک آتے آتے آٹومنس کو تہس نہس کر دیا. دا اولڈ مین آف یورپ کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی میں بھی پیچھے رہ گیا، سمندروں سے بھی اس کی طاقت ختم ہو گئی. مغل امپائر کو انگریزوں نے سمندر کے رستے وہاں پہ چھوٹی چھوٹی فیکٹریز بنا لی پوری انڈیا میں، اور پھر ایونچولی مغل امپائر کا بھی خاتمہ ہو گیا. صفوید کو تو مسلمانوں نے، جو رائول مسلم گروپس تھے، انہوں نے ہی نیست و نابود کر دیا. ایونچولی ہوا یہ کہ صفوید پرجیا جو ہے وہ ماڈرن ایران بن گیا. جو مغل دنیا ہے آج وہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں تبدیل ہو گئی. اور جو آٹومنس تھے ان کی ساری ٹیریٹری ختم ہو گئی، اور اب ایک ترکی کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جو دنیا کے نقشے پہ باقیات ہیں آٹومن امپائر کی. آج ساری دنیا کے مسلمان یونٹی کی بات کرتے ہیں. جب بھی کسی کو دبکا لگایا جاتا ہے، جب بھی کسی کی ٹیریٹری پہ قبضہ کیا جاتا ہے، تو تمام مسلم امت کے لوگ جو ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت شور مچائے. مگر دنیا جو ہے آج نیشن سٹیٹس کے اندر بٹی ہوئی ہے، مسلم دنیا بھی بٹی ہوئی ہے، اور دنیا آپریٹ بھی نیشن سٹیٹ کے ماڈل پہ کرتی ہے. جب بھی کرائسس آتا ہے کسی بھی مسلمان ملک پہ، تو یہ جو 60-70 مسلم ملک ہیں، یہ جو طاقتور ملک ہیں، یورپ، امریکہ، یہ جو ملک ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے. جس ملک کو پیسے منہ پہ مار کے چپ کرایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر پیسے مار دیے جاتے ہیں. جس ملک کے اوپر سینکشن لگا کے اس کو دبایا جا سکتا ہے، اس پہ سینکشن لگا دی جاتی ہیں. جس ملک کے اوپر IMF کا پریشر ڈالنا ہوتا ہے، اس پہ IMF کا پریشر ڈال دیا جاتا ہے. جس ملک کے ساتھ ٹریڈ بند کرنی ہوتی ہے، اس کے اوپر ٹیرف لگا دیے جاتے ہیں. یعنی کہ آج بھی کہنے کو 2 ارب مسلمان ہیں دنیا کے اندر، کہنے کو 70 مسلم ملک ہیں دنیا کے اندر. حقیقت یہ ہے کہ ان تمام ملکوں کے اندر فریگمنٹڈ مسلمز رہتے ہیں، جو شاید کبھی کبھار کوئی ایشو اٹھتا ہے تو مل کے بات ضرور کرتے ہیں، مگر آپس میں انٹرنلی ایک شہر دوسرے شہر سے لڑتا ہے، ایک قوم دوسرے قوم سے لڑتی ہے، ایک مسلک دوسرے مسلک سے لڑتا ہے. وہی ڈویژن جو 1683 میں ویانا کے بعد دیکھا گیا،
وہ آج تک ہمارے اندر قائم ہے، کیونکہ ہم اس وجہ کو سمجھ نہیں سکے کہ واٹ ہیپنڈ ان دا فرسٹ پلیس۔ تاریخ میں ہمیں کوئی بھی ایسا ٹائم نہیں ملتا جس کے اندر ایک پرماننٹ پولیٹیکل یونٹی کو دیکھا جا سکتا ہو مسلم دنیا کے اندر۔ ہمیں ضرور طاقتور مسلم ملک، مسلم ریاستیں، مسلم امپائرز نظر آتی ہیں، ان کے درمیان جو کامنالٹی تھی وہ ایک شیئرڈ فیتھ تھا جو کہ اسلام تھا، مگر اس کے علاوہ ان ریاستوں کے اندر، ان امپائرز کے اندر کوئی بھی بات کامن نہیں تھی۔ ہمیں یہ بھی تاریخ سے سبق ملتا ہے کہ جب دنیا کے اندر پاور سٹرکچر اور دنیا کے اندر ترقی کرنے کا رستہ تبدیل ہوا تو یہ جو مسلم امپائرز تھی انہوں نے بالکل اس کو فالو نہیں کیا، فریگمنٹڈ سسٹمز کو فالو کرتے رہے۔ وینا واز ناٹ دا فال آف اے سویلائزیشن، وینا صرف وہ ایونٹ تھا جس کو ہم نے تاریخ کے اندر سے نکالا اور اس کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ پرابلم تھا کیا ان دا فرسٹ پلیس۔ پرابلم کبھی بھی کمزوری نہیں تھی مسلمانوں کا، تب بھی نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے۔ جو 2 ارب لوگ ہوں دنیا کے اندر، کمزور نہیں کہا جا سکتا ان کو۔ پرابلم مسلمانوں کے اندر ہمیشہ سٹرکچر کا رہا تھا۔ اگر آپ سٹرکچر کو تبدیل نہیں کریں گے، اگر آپ دنیا کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ایونچولی ہوگا یہ کہ رزلٹ ہمیشہ سیم ہوگا۔ اگر آپ اس بات کو آج بھی سمجھ نہیں پائیں گے، دنیا سٹرکچر سے چلتی ہے، تو شاید جتنی مرضی آپ کی نیت اچھی ہو، جتنے مرضی آپ کے خیالات اچھے ہوں، جتنی مرضی آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کے ملک کے پاس انڈیپینڈنٹلی طاقت ہے، اگر آپ کے پاس سٹرکچر نہیں ہوگا تو ایونچولی رزلٹ سیم ہوگا۔ آج سے 100 سال بعد بھی آنے والا اقبال مسلمانوں کے زوال کا شکوہ کر رہا ہوگا، اور ہم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید انگریزوں نے ہمیں ختم کر دیا، ہم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید امریکہ نے ہمیں ختم کر دیا، ہم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید پیسے نے ہمیں ختم کر دیا۔ ہم اس بات پہ کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گے کہ ہمارے ختم ہونے کے پیچھے صرف ہماری فریگمنٹیشن ہے، ہماری ڈس یونٹی ہے اور ہمارے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے۔ اور شکریہ۔